شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہی ہے قربانی کرنا۔ اس میں جذبہ اخلاص بھی ہوتا ہے، جذبہ احسار بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے تن من دھن لٹا دینے کا عزم بھی ہو۔ جب ہم جانور کے گلے پر چھری رکھی جائے تو محبت الہی سے سرشار ہو، دل ہی دل میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، مولا جانور کی قربانی کا حکم ہوا ہے، میں تیری رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہوں۔ الہی نفسی خواہشات کو قربان کر کے تیری رضا کے لیے کام کرنا بھی تجھے محبوب ہے۔ مولا آج سے تیری رضا کے لیے نفس کو بھی مارتا ہوں، آج کے بعد کبھی نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے میرے پروردگار، آج تیرے حکم سے جانور قربان کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی خاطر وقت کی بھی قربانی دیا کروں گا۔ مولا جب مؤذن حی علی الفلاح پکارے گا تو نیند کی، اپنی دکان کی، کاروبار کی، دنیاوی کام کاج کی قربانی دے کر فوراً مسجد میں حاضر ہو جایا کروں گا، بلکہ فوراً مسجد میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ بلکہ اے میرے پیارے اللہ پاک، نفس کی خواہشات، وقت اور مال وغیرہ کی تو کیا، تیری رضا کی خاطر اگر مجھ سے جان کی بھی قربانی مانگی جائے تو ہرگز پیچھے نہیں رہوں گا۔ بلکہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وار کروں۔ اے عاشقان رسول، جب قربانی کے جانور کو لٹایا جائے، اس کے گلے پر چھری رکھ دی جائے، اس وقت اس عظیم قربانی کے تصور میں کھو جائیں جس کی یاد میں جانور قربان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ تصور تو کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب آپ کی اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئیں۔ پاک مکہ اس وقت بالکل بے آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اکلوتے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئے۔ نہ ماتھے پر بل آیا بارگاہ الہی میں، نہ بارگاہ الہی میں کوئی عذر، محبت الہی میں ہنسی خوشی بیٹے اور زوجہ کی جدائی برداشت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال یا 13 سال ہوئی تو خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ملا۔ انبیاء کریم علیہ السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ملنے والے حکم الہی پر عمل کیا، رسی لی، چھری اٹھائی، اپنے ہونہار شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، منع میں تشریف لائے اور بیٹے کو حکم الہی سنایا۔ ہونہار فرما بردار بیٹے نے فرما برداری میں سر جھکا دیا، ادب سے عرض کیا۔ بیٹے نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ وحی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ والد بھی نبی تھے اور بیٹا بھی نبی، دونوں محبت الہی سے سرشار اور دونوں ہی بارگاہ الہی میں انوکھی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہزادے کے ہاتھ باندھے، لٹایا اور چھری گلے پر رکھ دی۔ اللہ اللہ، منع کی وادی میں عجیب منظر ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتے بھی یہ عجیب اور حیرت انگیز منظر دیکھ رہے ہیں، روتے ہوئے پکار
پکار رہے ہیں ان کا حق ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنا خلیل بنائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، زور سے چلائی مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک معقول عذر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کر دیتے کہ مالک میں نے چھری چلا دی، حکم پر عمل ہو گیا، اب چھری ہی کاٹنے کو تیار نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش نہیں کیا بلکہ جوش محبت میں چھری کو پتھر پر تیز کیا، پھر چلائی نہ چلی، پھر تیز کیا، چلائی نہ چلی، تیسری بار پھر تیز کیا، یہاں تک کہ چھری آگ کے شعلے کی طرح چمکنے لگی، پھر پوری قوت سے چلائی مگر اللہ پاک کی قدرت کے چھری نے گلا پھر بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، کیونکہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ رحم آتا ہے، اور یہی رحم اللہ پاک کی فرما برداری میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہزادے کو پیشانی کے بل لٹایا، پھر چھری چلائی مگر اب بھی چھری نہ چلی اور آواز آئی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لیے حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل کے کدے میں مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجیب چیز ہے لذت آشنائی، اے عاشق رسول یہ ہے جذبہ اخلاص ہے، یہ ہے جذبہ محبت، مگر رگوں میں وہ لہو باقی ہے، وہ دل وہ آرزو باقی ہے۔ نماز روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اسی جذبہ اخلاص اور جذبہ محبت کی یاد میں ہم جانور قربان کیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے تو جانور قربان کر کے اس محبت الہی اور جذبہ اخلاص کی یاد منا رہا ہو، کیا وہ رب کریم سے توجہ ہٹا کر ریاکاری اور دکھاوا کرے گا؟ کیا وہ بندوں کے حقوق پامال کرے گا؟ کیا وہ قربانی کے جانور کو آڑ بنا کر نماز قضا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے قربانی تو محبت یاد الہی کی اپنی طرف سے ہے اور یہ عملی اظہار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خود قربانی جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح آج قیمتی جانور اللہ پاک کے حکم پر قربان کیا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ پاک کی رضا کے تمام گناہوں سے بچا بھی جائے، تقویٰ اختیار کیا جائے، اللہ پاک کا حکم آ جائے تو بس پھر مال خواہشات بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ایک جان کیا اگر ہزاروں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وار کروں میں۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، جانوروں کو تکلیف مت دیجیے۔ دین اسلام کی خصوصیت سے ہے کہ ہمارے پاک دین میں جانوروں کے بھی باقاعدہ حقوق مقرر ہیں، اور جانوروں کا تو پھر قربانی کا جانور ہے اس کی قربانی دینا۔ چھوٹی گاڑی میں بڑا جانور یا کم جگہ میں کئی جانور دھکیلنا، جانوروں کو گاڑی میں چڑھاتے وقت احتیاط سے کام نہ لینا، کبھی جلد بازی میں جانور کو گاڑی سے چھلانگ لگوا دی جاتی ہے جس سے بیچارے جانور جو ہیں ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا موچ آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جانور قربانی کے لائق بھی نہیں رہتا ہے۔ منڈی میں خرچہ بچانے کے لیے جانور کو بھوکا پیاسا رکھنا
ایک مرتبہ کسی نے اونٹ خریدا تو بیچنے والے نے اس کے کان میں کہا کہ یہ کئی دن سے جو ہے یہ بھوکا ہے، اسے چارہ کھلا دینا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جانور کو بلا وجہ مارنا، بلا وجہ اس کے قریب شور مچانا اور اسے ڈرانا، اس کے قریب خامخواہ بھیڑ لگا کر ہراساں کرنا، بعض دفعہ جانور کو گھمانے کے نام پر بچے اور بڑے بلا وجہ جو ہیں وہ کان مروڑتے ہیں، دم گھماتے ہیں، شور مچاتے ہیں، جس سے جانور بدکتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ذبح کے وقت قصاب بھی جلد بازی کر جاتے ہیں، مثلاً ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، ابھی بیچارے میں جان باقی ہوتی ہے، یعنی کہ روح ہوتی ہے، اس کی کھال ادھیڑنے لگتے ہیں۔ یہ جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے اور بلا وجہ جانور کو اضافی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، انہیں ڈرانا چاہیے کہ امام بن حجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو جانوروں کو ناحق تکلیف دے، بھوکا پیاسا رکھے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے جو ہے وہ کام لے، روز قیامت اس سے ایسا ہی بدلہ لیا جائے گا جیسے اس نے جانور پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔